إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. سب سے پہلے میں یوتھ کورٹ پاکستان کے زیر اہتمام یہ پریس کانفرنس صدر اسفند نیاز صاحب اور گرامی قدر شہزاد بھائی اور گرامی قدر عزت مان یوسف جمال صاحب، ان تمام کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مظلوم فلسطینیوں کی آواز بن کر، گلوبل سمود فٹیلا کی آواز بن کر یہ پریس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے. ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ بات واضح کہنا چاہتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان فلسطین کا ہو، مسلمان غزہ کا ہو، مسلمان پاکستان کا ہو، یا مسلمان عرب ممالک کا ہو یا عجمی ممالک کا ہو، برکیف آپس میں سب بھائی بھائی ہیں. اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے تمام مسلمان اس مسئلہ میں ایک ہیں، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہاتھ اٹھا کر اسفند یار بھائی کی قیادت میں ہاتھ اٹھا کر یہ یکجہتی کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ العظیم ایک ہیں، ایک رہیں گے، اور انشاءاللہ العظیم ہم غزہ اور فلسطین بھائیوں کے اعتماد پر انشاءاللہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. اور اسی طرح ہم نے المؤمن للمؤمن کالبنیان، یہ بنیاد مرصوص پیچھے ہم نے 5 گھنٹے کا جو مارکہ حق دیکھا، اس 5 گھنٹے کے مارکہ حق میں پوری دنیا میں یہ چیز یہ پہنچی اور میسج پہنچا کہ پاکستان اگر کسی مسئلے کو اپنی آواز بنا لے اور سٹینڈ لے لے، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کا کوئی بھی کفر اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا نہیں ہے. یہ چاہے اتحادی ہوں، اسرائیلی ہوں. تو سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیلی جارحیت کی ہم انشاءاللہ العزیز یوتھ کورٹ پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی، اور قرآن و سنہ مومن پاکستان قائد محترم علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ ورا، ان کی جماعت کی طرف سے اور ان کے نمائندہ ہونے کی طرف سے اسرائیلی جارحیت کی انشاءاللہ مذمت کرتے ہیں. اور اس وقت نہ صرف انشاءاللہ مذمت کریں گے بلکہ انشاءاللہ قوم ملت مل کر انشاءاللہ العزیز اس کے عملی اقدام بھی انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے. اور دوسری بات، عالمی طاقتوں کا جو خاموشی کا کردار ہے اور ساتھ اسرائیلی جارحیت کا ساتھ ہے، اب انشاءاللہ العزیز اس کی بھرپور مذمت کریں گے اور ممبر و محراب پر اس کی بھرپور آواز اٹھائیں گے. اور ہم انشاءاللہ العزیز قرآن و سنہ مومن پاکستان اور دیگر جتنی بھی تحریکیں ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، جتنے بھی اہل علم علماء ہیں، وہ چاہے وکلاء ہو، صحافی برادری ہو یا اسی طرح طلباء ہو، ہم ان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ گلوبل سمود فلٹیلا کا پورا آواز بن کر ان کا ساتھ دینے کے لیے انشاءاللہ العزیز آپ ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چند ایک اپنے دوست احباب اور اہل علم کو، جماعتوں کو ایک چھوٹی سی تجویز کے طور پر چند ایک اہم نکات رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی صفوں سے انتشار کو ختم کرو، اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرو، اپنی صفوں کے اندر محبت پیدا کرو، اپنی صفوں کے اندر یکجہتی پیدا کرو. انشاءاللہ العزیز جب آپ نے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیا، اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کیا، دنیا کائنات کا کوئی بھی کافر، دنیا کائنات کا کوئی بھی بدماش اور دنیا کائنات کا کوئی ظالم پاکستان ہو یا مسلمان ہو کسی کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور ہم انشاءاللہ العزیز کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے دیں گے بھی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات اسی سے متعلقہ ہے کہ جس طرح آج یوتھ کورٹ پاکستان نے یہ پریس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، اس کے ساتھ ہمیں بھی اپنی
फ़िक्री बेदारी के लिए बेदार होना चाहिए। नौजवानों को बेदार करें, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर बेदार करें, मदारस के अंदर बेदार करें, अपनी सोसाइटी के अंदर नौजवानों को बेदार करें और उनको बाकायदा ये 5th जनरेशन वार और इसी तरह अगियार का वार उसको समझाने की कोशिश करें कि इस वक्त पाकिस्तान या मुसलमान इस वक्त जितनी तादाद में है, अल्लाह के फजल करम से इनके पास हर किस्म की कुव्वत ताकत मौजूद है। एक वक्त वो था कि जिस वक्त हम 313 थे तो अल्लाह के फजल करम से गालिब थे, हम 1000 थे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल करम से गालिब थे। हम 3000 1 लाख का मुकाबला करते थे, 313 1000 का मुकाबला करते थे। पूरी दुनिया कायनात का कुफर हमारे से डरता था, लेकिन इस वक्त हम करोड़ों की तादाद में नहीं बल्कि अरबों की तादाद में है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान मगलूब है। और इसके साथ साथ अपने एहसास को बेदार करें। एहसास से ज़िंदगी मर चुका है, एहसास से ईमान मर चुका है, एहसास से ज़ियाम मर चुका है। इस वक्त सेनेटर मुश्ताक और इसी तरह पीर मदहर साहब, डॉक्टर उसामा, ये वो लोग हैं जो हमारी पूरी क़यादत करते हुए, हमारी अल्लाह के फजल व करम से पूरा फ़र्ज़ किफ़ाया अदा करते हुए उन्होंने अपनी जान की, अपने माल की, अपने अहल व अयाल की, अपने ख़ानदान की, अपनी फील्ड की, अपने बैकअप डाटे की कोई परवाह नहीं की और वो अपनी जान का नजराना देने के लिए भी अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। हत्ता कि उनका वो बयान कि मछलियाँ हमें खा जाएं और इसी तरह समंदर हमें निगल जाए, लेकिन हम पीछे आने वाले नहीं हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से बाकायदा ये मुतालबा करते हैं कि सेनेटर मुश्ताक हो या डॉक्टर उसामा या इसी तरह पीर मदर, इस तरह के जितने भी मुसलमान ग्लोबल समूह फर्टीला के अंदर शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी को ख़त्म किया जाए और साथ अमली इक़दाम करते हुए उनके हक़ में बाकायदा आवाज़ उठाई जाए कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के साथ हैं। और आखिर में एक दो बात करके बात को ख़त्म करता हूँ कि बाकायदा उलमा कल के जुमे में ये बयान दे और बाकायदा जुमे का ये उन्वान रखें कि ग्लोबल समूह फर्टेला के हवाले से हम तमाम मुसलमान उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। सेनेटर मुश्ताक कोई एक फ़र्द का नाम नहीं है, वो एक पूरी अंजमन है, पूरी एक जमात है, पूरी एक फ़िक्र है, पाकिस्तान की पूरी क़यादत करने वाले हैं। पाकिस्तान को भी होश के नाखुन लेने चाहिए। पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस बात पे खड़ा होना चाहिए कि सेनेटर मुश्ताक वो अकेला फ़र्द नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की आवाज़ बन के, उम्मत मुस्लिमा की वो पूरी आवाज़ बन के वो जो चले हैं, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके साथ हैं। और आखिर में कुरान और सुन्नत मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से ये ऐलान करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ यूथ कोर्ट पाकिस्तान के तलबा, नौजवान और उनकी क़यादत कुरान और सुन्नत मूवमेंट पाकिस्तान के तलबा को और उसकी यूथ को जहाँ भी बुलाएगी, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ दामे दिल में सुखने इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। हमारे तलबा साथ हैं, हमारी क़यादत और हमारे ज़िम्मेदारान इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ हैं। आप अपने आप को किसी मैदान में इंशाअल्लाह तनहा नहीं पाएंगे। हम आपकी आवाज़ मस्जिद में भी उठाएंगे, हम आपकी आवाज़ शारे आम में भी उठाएंगे, हम आपकी आवाज़ को मीडिया, सोशल मीडिया में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उठाएंगे। और आखिरी बात, जिस तरह आपने बुनियान मरसूस और पाक सऊदी मुआहदा, दिफाई मुआहदा करके अपने आप को अप्रिशिएट लिया है, इसी तरह हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि ये गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की आवाज़ बनकर एक उम्मत बन जाएं, एक इत्तेहाद बन जाएं और अबद बन जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको सलाम सलूट होगा। हम डॉक्टर सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब और पीर मदर डॉक्टर उसामा, उनको सलाम सलूट करते हैं। और असफंद यार जो सदर हैं यूथ कोर्ट के, उनको भी हम सलाम सलूट करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी काविश को कबूल फरमाए। हादा माइन दिवाली मुल्ला जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब के इल्म में है कि हमसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या होगा, एहतजाज से क्या होगा, और ये वो सवाल है कि जो आपके दिल में भी कटकता होगा और हम सब के। देखें जी,
ہم اپنی جو استطاعت ہے اس پر مکلف ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جو کام ریاست کا ہے وہ ریاست کرے, جو کام ذمہ دار کا ہے, عہدیدار کا ہے, اقتدار اعلیٰ کو جو لوگ اس وقت اس پاکستان میں شیئر کر رہے ہیں ان کا ہے, وہ کام کرے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق آواز اٹھائیں, پریشر بڑھائیں. پھر آپ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. گلوبل سمود فلوٹیلا پر 70% غیر مسلم ہے. اس وقت جس طرح سے یورپ کے سٹریٹس, چوکوں اور چوراہوں میں آواز اٹھائی جا رہی ہے, بخدا کسی مسلمان ملک میں اس طرح کا کوئی نظر نہیں آ رہا, کوئی اس طرح کی سینٹیمنٹس نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومینٹی کے اس کاز کو وہ لوگ ہم سے زیادہ تیزی کے ساتھ اٹھا رہے ہیں, ہم سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس کو پروجیکٹ اور پورٹرے کر رہے ہیں. اور پھر ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کسی ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے, کسی پارٹی کا معاملہ نہیں ہے, کسی گروہ کا معاملہ نہیں ہے, کسی علاقے کا معاملہ نہیں ہے. اب تو یہ گلوبل ایشو بن چکا ہے, اور جب یہ گلوبل ایشو بن چکا ہے تو پاکستان میں کوئی پارٹی اس کاز کی ٹھیکیدار نہیں ہے, کیونکہ اس کاز سے ووٹ نہیں ملنا. اس سے صرف اللہ کے دربار میں اپنی رجسٹر میں حاضری لگانی ہے, اور جب رجسٹر میں حاضری لگانی ہے اور ووٹ نہیں ملنا تو سب نے نکلنا ہوگا. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ فلاں پارٹی کہے گی تو نکلیں گے, فلاں پارٹی کہے گی تو نکلیں گے, فلاں کہے گی. نہیں, ہم سب خود کیوں نہیں. جی اوکے, ہم خود کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے یہ آج کی پریس کانفرنس تھی. اصل میں ہمارے وہ گیسٹ بہت زیادہ اس میں طوالت آئی ہے, لیٹ ہوئے, تاخیر گئے, تو ان کو ہم ذرا انگیج کرنا چاہتے ہیں. باقی اس طرح کوئی بات نہیں. پہنچ رہے 2 منٹ میں پہنچ رہے. 2 منٹ. تو اس حوالے سے یہ ہمارا ایک پریس کانفرنس پشاور میں ہوا, ایک پریس کانفرنس اسلام آباد میں ہوا جس میں علی محمد خان اور سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب شریک تھے. اور یہ اصل میں ٹائم تو بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. 1 منٹ بول دی. اور سیم یہی بات ایس پی خان زیب صاحب نے ہم سے کی, مشتاق صاحب کے, بلکہ وہ آج کل تصویر بھی بڑی وائرل ہے. وہ انگلی اٹھا کے ایسے بڑی حقیرانہ طریقے سے کہتا ہے کہ تم اسلام آباد میں کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہو, اگر اتنا ہی درد ہے تو غزہ جاؤ. آج اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, آج وہ غزہ پہنچ چکے ہیں. تو انشاءاللہ یہ قدم ہے, ہم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے ہیں, اور یہ سفر انشاءاللہ آہستہ آہستہ غزہ کی جانب جائے گا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حقیرانہ پوائنٹ ہے کہ ہم خود کچھ جیکٹیں باندھیں. خود کچھ جیکٹوں کے بغیر ہم سامنے سے جا کے انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. اور ایک دن آئے گا کہ یہ جو آج خام خیالی لگتی ہے, یہ خام خیالی جو لگتی ہے, یہ انشاءاللہ حقیقت بنتی نظر آئے گی ضرور انشاءاللہ. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کا, کہ جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری آج کی اس خصوصی ضروری پریس کانفرنس میں شرکت کی, اور ہم انہیں ہی سننا چاہتے اور ان کا انتظار کر رہے تھے. ہماری درخواست ہے ان سے کہ وہ غزہ کے حوالے سے, سینیٹر مشتاق احمد خان کے حوالے سے, گلوبل سمود فلوٹیلا کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں. محمد و صلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. فلسطین کا قضیہ ایک عرصے سے آپ کے سامنے ہے کہ وہ لوگ جہاں پر انسانی حقوق کے حوالے سے استحصال اور استئصال کا شکار ہیں, وہیں پر اقوام عالم ان کے اس مقدمے کو صحیح طور پر سننے کے لیے تیار نہیں ہے. انسانی حوالے سے بھی اور مسلمان امت کا حصہ ہونے کے حوالے سے بھی پاکستان پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کو اس مصیبت سے نجات دلوانے کے لیے اور غزہ کے مظلوموں کو ان کا حق دلوانے کے لیے اپنی بساط کی حد تک جو کوشش ممکن ہے ان کو لازمن کرے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حکومتوں سے جو توقعات کی جاتی ہیں نہ مسئلہ کشمیر کے اوپر پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں, نہ ہی غزہ کے مسئلے میں. مشتاق احمد خان صاحب جو ہمارے بڑے بھائی ہیں, وہ ایک عرصے سے فلسطین اور غزہ کاز کے لیے برسر پیکار ہیں. ماضی میں جس وقت انہوں نے اسلام آباد کے اندر ڈی چوک میں احتجاج کیا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں پر دیگر جماعتوں نے ان کا ساتھ دیا, ہم بھی وہاں پر مسلسل موجود رہے. آج بھی یہاں پر حاضری کا مقصد یہی ہے
کہ مشتاق احمد خان صاحب نے طریقہ کار احتجاج کا اختیار کیا ہے، حقیقت میں ہر اعتبار سے پرامن ہے، جائز ہے، انسانی حقوق، آئین اور قانون کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سمود فلوٹیلا کا جو جائز مطالبہ ہے غزہ کے مسلمانوں کو بازیاب کروانا یا ان کے ساتھ تعاون کرنا، اس حوالے سے اقوام عالم کے ضمیر کے اوپر کوئی اس اعتبار سے کوئی جو ہے حرکت پیدا نہیں ہو رہی۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں مشتاق احمد خان صاحب کا اس موقع کے اوپر دیگر احباب کے ساتھ وہاں پر غزہ میں پہنچنا یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور اقوام عالم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی بات ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس موقع پر فلسطینیوں کا جو جائز حق بنتا ہے وہ کسی بھی طور پہ دو ریاستی حل نہیں ہے، بلکہ ارض مقدس کے علاقے میں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کسی بھی طور پر غیر مسلموں غاصبانہ قبضے کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کردار و عمل سے اس بات کو وعدے کیا ہے کہ مقدس سرزمین جو ہوتی ہے اس کی بازیابی کے لیے ہر طرح کی قربانی دی جاتی ہے، مگر اس کے اوپر غیر مسلموں کے تسلط کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں سمود فلوٹیلا کے جہاں پر ایک مقصد غزہ کے مظلوموں کے ساتھ اداری یکجہتی ہے، وہیں پر اقوام عالم جو جبر اور غصب کے ذریعے ایک دو ریاستی حل کو اس وقت مسلط کرنا چاہتے ہیں اور اس اعتبار سے گراؤنڈ بنا رہے ہیں، اس کو بھی رد کیا جائے اور یہ بات کہی جائے کہ ارض مقدس اس علاقے میں بسنے والے مسلمانوں کا حق ہے اور اس حق کے اوپر کسی کی شراکت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم اس مسئلے کے اندر مشتاق احمد خان صاحب، پیر مدر سعید صاحب اور دنیا بھر کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کرنے والے دیگر ممالک کے جو مندوبین اس فلوٹیلا میں شریک ہیں ان سے مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اور آج اس اعتبار سے مشتاق احمد خان صاحب کے دوست احباب اور ان کی ٹیم کے لوگوں نے جو ایک احتجاجی کال دی ہے، انشاءاللہ لاہور کے اندر بھی، فیصل آباد کے اندر بھی، ملتان کے اندر بھی، کراچی اور اسلام آباد کے اندر بھی، جہاں پر وہ دوست احباب شریک ہوں گے، قرآن و سنہ موومنٹ بھی انشاءاللہ مکمل طور سے ان سے ہم آہنگی کا اظہار کرے گی۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے مقدمے سے دستبردار ہونا کسی بھی طور پر ایک مثبت جو ہے عمل نہیں ہے، اس لیے کہ ہر قوم کے اوپر اتار و چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے پاکستان بھی کل کلا کسی آزمائش کا نشانہ بنتا ہے، تو اقوام عالم آج ہمارے کردار و عمل کے ذریعے مستقبل میں اپنی حمایت کا اور اپنے معاملات کا تعین کریں گے۔ ہم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بحیثیت پاکستانی قوم مکمل طور پہ مشتاق احمد خان صاحب کی جو ہے گرفتاری کی اور وہاں پر موجود جتنے دوست احباب ان کے محاصر ان کی گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہیں اور اس بات کی امید کرتے ہیں کہ سمود فلوٹیلا جس کا بنیادی مقصد اقوام عالم کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا تھا، ان کو بیدار کرنا تھا، الحمدللہ اس مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اقوام عالم جو ہیں فلسطینیوں پہ ہونے والے، غزہ پہ ہونے والے مظالم کے حوالے سے ایک پیش کو براتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس قربانی، اس استقامت، جد و جہد کے نتیجے کے اندر اقوام عالم کا ضمیر بیدار بھی ہوگا اور انشاءاللہ غزہ کی بازیابی اور وہاں پر ایک ریاستی حل کے راستے بھی ہموار ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ استاد محترم۔ سپورٹ کریں گے، علامہ صاحب آگے آئیں گے، ہم فالوورز بنیں گے، جو بھی پارٹی سے لیڈ کرے گی ہم سپورٹ کریں گے۔ جماعت اسلامی نے 4 تاریخ کو لاہور میں احتجاج کی کال دی ہے، 7 تاریخ کو کراچی میں، اور جو بھی فرد، جو بھی لیڈر اس کاز کو لیڈ کرے گا، ہم تمام تر تعصبات اور تفرقات اور ڈفرینسز کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کاز میں پوری قوم کو یکجا کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کسی کا علامہ محترم صاحب سے کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس سے قطع نظر کہ کسی مملک کا یا کسی ادارے کا کیا کردار ہے، ہم اپنے اصولی موقع کے پوری سختی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں غزہ کے مسئلے کے اندر جو اصل حق ہے وہ غزہ کے نمائندگان کو ہے اور امریکہ کسی بھی طور پر اس میں فریق نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے دباؤ کے نتیجے کے اندر کوئی بھی حل جو پیش کیا جاتا ہے اس کو کوئی بھی قبول کرے، یہ بات جو ہمارے لیے قابل اطمینان اور قابل تسلی نہیں ہوگی۔
انشاءاللہ غزہ کے مظلوموں کے اور ان کے نمائندگان کے ساتھ مکمل اداری یکجہتی کیا جائے گا۔ باقی کئی مرتبہ ایسی اطلاعات بھی سامنے آتی ہیں جو حقیقت کا تعلق نہیں رکھتی۔ ماضی کے اندر بھی سعودی عرب کئی مرتبہ جو ہے فلسطین کا اداری یکجہتی کر چکا ہے، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کئی مرتبہ ان باتوں کے اندر اپنے اپنے مفادات کے لیے ان کی انٹرپریٹیشن کے اندر اور ان کی تشریح کے اندر جو ہے اختلاف کیا جاتا ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے جو بندہ بھی اس مسئلے کے اندر جو ہے نا مسلط کوشی کی چادر کو اتار کر، مداہنت کی چادر کو اتار کر منظر عام کو پر آئے گا، انشاءاللہ وہ کوئی بھی ملک ہو، انشاءاللہ ہماری تائید اور ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوں گی۔ انشاءاللہ۔ سر جب مشتاق احمد صاحب یہاں سے جا رہے تھے اور سفر میں تھے اور ساتھ ساتھ ان کی باتیں یہاں تک پہنچ رہی تھی، تو اس وقت حکومت کو کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اسی وقت حکومت کو کوئی نہ کوئی پلان نہیں بنانا چاہیے تھا کہ اس ایشو پہ بات پہلے سے ہی کی جائے، کہ اسرائیل کچھ کرنے سے پہلے ہی اس گلوبل فلوٹ ڈیلا کے اوپر بات کرے؟ بنیادی طور پر بات ہے کہ اس سے پہلے اب ڈی چوک کے اندر وہ آواز اٹھاتے رہے تب بھی حکومت نے کوئی صحیح اس کے اوپر رد عمل نہیں دیا، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس موقع کے اوپر جو 2 شہادتیں ہوئی تھی ابھی تک تو ان کا قضیہ ہی باقی ہے، تو حکومت کا جو اس مسئلے میں کردار ہے وہ کدھر ڈکا چھپانی۔ ہم اس وقت حکومتی کردار کے مکلف نہیں ہیں، ہماری بنیادی تو ذمہ داری یہ بنتی ہے جو عوام چاہتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو عوام کی تمنائیں اس حوالے سے ان کی ترجمانی نمائندگی کی جائے۔ اگر حکومت یہ بات کر رہی ہوتی تو شاید آج ہمیں یہاں پہ پریس کانفرنس کرنے کی بھی ضرورت پیش نہ آتی۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں مشتاق احمد خان صاحب جس کاز کے لیے برسر پیکار ہیں، یہ کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت کا مسئلہ ہے، اور پاکستان کی غیرت مند عوام کو مکمل طور پر ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ابھی جو ڈرون بھی مسترد کر دیا ہے اور بڑے برے طریقے سے، اس کے اندر بھی اسے حماس کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا گیا، اور وہاں کے جو قبائل ہیں، عرب قبائل، حمایت قبائل ہیں، انہوں نے پیسوں کی آفر مسترد کر دی، انہوں نے حماس کا نام لڑنے کی آفر مسترد کر دی، ان کے 50 سے زائد افراد شہید، حتیٰ کہ جو غزہ کی پٹی ہے اس پٹی کے نیچے $6 ٹریلین کے ذخائر ہیں تیل اور گیس کے، جن کا وہ معاہدہ کر چکا ہے اس کے ساتھ یورپی یونین کے ساتھ، اور وہ ہم سے قتل عام کر کے اس کا پٹی کو صاف کر کے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بدگمانی ہے کہ ہم نہیں بولے، ہمارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ابھی تک آیا جس کے اوپر جو امت کا مسئلہ ہوا اور ہم نے اس کے اندر آواز نہ اٹھائی ہو۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ ہو، یا غزہ کے مظلوموں کا مسئلہ ہو، یا برما کے مظلوموں کا مسئلہ ہو، یا حسینہ واجد کے ذریعے جو ظلم کا نشانہ بننے والے علماء اسلام کا مسئلہ ہو، اللہ کا شکر جتنے احتجاج ہوئے، جتنی پریس کانفرنسیں ہوئیں، جو بھی موقف اپنایا گیا، ہم نے کبھی بھی اس کو مسئلے کی تناظر کے اندر یا جماعتی مفادات کا نہیں دیکھا، ہم نے ہمیشہ اس کو ملت کی تناظر میں دیکھا ہے۔ آج بھی ہم یہ بات سمجھتے ہیں دیوبندی بریلوی اہل جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت کا مسئلہ ہے، اور امت کے اسی مسئلے کو مد رکھتے ہوئے ہم مشتاق احمد خان صاحب سے اداری یکجہتی کے لیے، پیر مدر سعید صاحب سے اداری یکجہتی کے لیے آئے ہیں، جبکہ حقیقت بات ہے ان کا ہماری جماعت یا مسئلے سے تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ملت کے مفادات کی بات کر رہے ہیں، امت کے مفادات کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ان کے ساتھ ہیں۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں جہاں بھی امت کے مسائل ہوں گے، جہاں بھی امت کو انشاءاللہ ہماری ضرورت ہوگی، قرآن و سنہ موومنٹ اور اس کے جو دوست احباب ہیں مکمل طور پہ اس کے اندر جو ہے نا امت کے مسائل اور مفادات کے لیے انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ امریکہ کسی طور میں نے پہلے بھی جواب دیا آپ کو کہ فریق نہیں ہے اس چیز کے اندر، لیکن وہ جبراً اس لیے فریق بنا ہوا ہے کہ وہ اسرائیل کی جو غیر قانونی، غیر انسانی اور غیر آئینی حرکات ہیں ان کو ایک امبریلا دیتے اپنی، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس میں چونکہ دنیا یونی پولر ہے اور امریکہ کا یہاں پہ استبداد اپنے پورے عروج کے اوپر پہنچ چکا ہے، اور لوگ جو ہیں امریکن ڈکٹیشن کو یا امریکن انڈیکیشن کو جہاں بہت زیادہ اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں ہمارا کام اس وقت حق کی بات کرنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے۔ غزہ کے مظلوم مسلمان جو ان کا جو قتل عام کیا گیا ہے ریشیل بنیادوں کے اوپر یا مذہبی بنیادوں کے اوپر کیا گیا ہے، تو ہم اس کو کسی بھی طور پہ قبول نہیں کرتے، ہاں اس کی جو ہے حمایت کوئی بھی کرے، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں امریکہ نے ماضی کئی معاملات کے اندر جو ہمارا زیادتی کی ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، اور دیگر برما کے کیس کے اندر بھی اس سے آج تک کوئی جو ہے نا اسٹینڈ نہیں لیا، کشمیر کاز کے اندر کا کوئی اسٹینڈ نہیں ہے، تو ہمیں اس کے جو ہے اسٹینڈ سے کوئی غرض نہیں، ہماری محبتیں، ہماری وفائیں اور ہماری جو ہے نا اخوت اللہ تعالیٰ کے فضل ان بھائیوں کے لیے ہے جو فلسطین اور غزہ کاز کو اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ہم تو ایک ریاستی حل کی بات کرتے ہیں، ہمارے 2 ریاستی حل کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔